نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يطلع اللہ الى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن أو كما قال عليهم الصلاة والسلام۔ شعبان المکرم کا مہینہ، یہ پورے کا پورا مہینہ بڑی برکتوں اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ پھر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے 15 شعبان کی رات کو بڑی خصوصیت کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 15 شعبان کی رات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں پر خصوصیت کے ساتھ رحمت فرماتے ہیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، کہ اس رات اللہ رب العزت تمام انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدَ شَعْرٍ غَنَمِ کلب، کہ جتنی بنو کلب کے پاس بکریاں تھیں، بنو کلب ایک قبیلہ جو بکریاں رکھنے کے اعتبار سے بہت بڑا قبیلہ اور بہت مشہور تھا، بہت کثیر تعداد کے اندر اپنے پاس بکریاں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ رب العزت اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ جتنی بنو کلب کے پاس بکریاں تھیں اور ان بکریوں کے جتنے بال بنتے ہیں، اتنے اللہ رب العزت مسلمانوں کے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ 15 شعبان کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کی برکتوں میں، اس رات کی رحمتوں میں اللہ رب العزت سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، کیونکہ اس رات اللہ رب العزت کی رحمت اس تعداد کے ساتھ برستی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العزت کی رحمت مسلمانوں پر، انسانوں پر برستی ہے۔ اللہ رب العزت دنیا کے اندر بسنے والے تمام انسانوں کے، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے۔ وہ چند لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں جس رات کو اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، وہ اس رات بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ چند لوگ ہیں۔ پہلا، مشرک، کافر اور مشرک، اللہ رب العزت اس رات کو بھی اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی اور کافر کی، شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ اور نمبر 2، شراب کا عادی، شراب پینے والا، مستقل شراب پینے والے کی بھی اس رات کو بھی اللہ رب العزت مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اتنی رحمتوں والی رات ہے جس رات کو اللہ رب العزت کی رحمت آسمانوں سے بارش کی طرح برستی ہے مخلوق پر۔ شراب کا عادی اللہ رب العزت کی اس رات کو اللہ رب العزت کی رحمت سے محروم رہے گا۔ اور نمبر 3، والدین کا نافرمان، مستقل والدین کا نافرمان۔ زندگی کے اندر کبھی کبھار اونچ نیچ واقعہ ہو جاتی ہے، لیکن جو مستقل والدین کا نافرمان ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات کو مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور نمبر 4، دل کے اندر کینہ اور حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک ہے کینہ۔ کینہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی کے موقع لگے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، اب یہ میرے دانتوں کے نیچے آئے، کسی کو نقصان پہنچانا، یا کسی اس ٹوک کے اندر رہنا کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ اس طرح کسی کا دل کے اندر کینہ رکھنے والے کی بھی اللہ رب العزت اس رات کو مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور نمبر 5، رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا، مستقل ہمیشہ کے لیے جو قطع تعلقی کرنے والا ہے، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات کو مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اور آخری، زانی، زنا کرنے والا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کی بھی اللہ رب العزت اس رات، رحمتوں والی رات، جس رات کو اللہ رب العزت کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے، اس رات کو اللہ رب العزت زانی کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔
اور کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اس کی بھی اللہ رب العزت اس شب بارات کو اللہ رب العزت اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس رات کو اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگیں۔ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی اللہ رب العزت کے یہاں مغفرت اور توبہ نہ ہو، لہٰذا زیادہ سے زیادہ رو کر اللہ رب العزت سے توبہ اور استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اس رات، برکتوں والی رات، رحمتوں والی رات پر۔ اور پھر اس رات کو عبادت کرنے کا یہ معمول خیر القرون سے چلا آ رہا ہے۔ خیر القرون صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ رات کو کون سی عبادتیں کرنی چاہیے؟ شریعت کے اندر نہ شب برات، نہ شب معراج اور نہ ہی شب قدر، ایسی اور جتنی بھی راتیں ہیں شریعت کے اندر کسی بھی رات کی کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ جیسے کہ آج کل بعض لوگوں کے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ شب برات کو فلاں عبادت کی جائے یا فلاں نفل پڑھے جائیں، 5 نفل، 6 نفل، 4 نفل پڑھے جائیں، اور ان نفلوں کے اندر سورہ فاتحہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے یا فلاں سورت کو اتنی مرتبہ پڑھنا ہے یا ہر ایک رکعت کے اندر اس سورت کو اتنی تعداد کے اندر پڑھنا ہے، اور 4 رکعتوں کو نفل کو اس طریقے سے مکمل کرنے سے یہ فضیلت ملے گی، فلاں طریقے سے پڑھنے سے یہ فضیلت ملے گی۔ لہٰذا شریعت کے اندر قرآن حدیث اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کے اندر ان کسی بات کا ثبوت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی اپنے پاس سے من گھڑت روایات ہیں، من گھڑت باتیں ہیں جو لوگوں نے خود ایک دوسرے کو نقل کر کے بیان کرنا شروع کر دی ہے۔ لہٰذا اس رات کی کوئی عبادت مخصوص نہیں ہے، اس رات کوئی سی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی سی بھی عبادت، جیسے نفل کا پڑھنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا ہے، ذکر کا کرنا ہے، استغفار کا پڑھنا ہے، یا صلاۃ التسبیح کی نماز فرداً پڑھنا ہے۔ اور دوسرا، اس رات کو بعض لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانے کا بہت خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر، ہماری شریعت کے اندر نفل کی نماز جائز نہیں ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اپنے خطبات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نوافل کی جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح صلاۃ التسبیح یہ نوافل ہے، لہٰذا نوافل کی جماعت، صلاۃ التسبیح کی جماعت بھی کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بعض لوگ مساجد کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ آج شب برات ہے، لہٰذا آج فلاں وقت صلاۃ التسبیح کی جماعت کروائی جائے گی، اور پھر لوگ گروہ در گروہ شکلوں کے اندر بڑی کثیر تعداد کے اندر جا کر مساجد کے اندر، گھروں کے اندر عورتیں صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کرواتی ہیں۔ لہٰذا صلاۃ التسبیح کی جماعت کا کروانا یہ نفل ہے، اور نوافل کی جماعت کا کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے، لہٰذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ فرداً پڑھ سکتا ہے، جماعت کی شکل کے اندر اس کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ پھر دوسرا، اس رات کو لوگ کثیر تعداد کے اندر قبرستان جانے کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر شب برات والے دن جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آرام فرما تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بھی جگانا گوارا نہ کیا۔ جیسے مساجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کے اندر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں وقت 12 بجے، رات کے 12 بجے یا 1 بجے یا 10 بجے قبرستان کے اندر جایا جائے گا، جو لوگ جانا چاہیں وہ آ جائیں۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ قبرستان گئے ہیں، جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر و بیش قبرستان کے اندر جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ پھر جنت البقیع کے اندر شب برات والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے کے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس آرام فرما ہے، ان کو بھی جگانا گوارا نہ کیا۔ تو پھر یہ مولوی حضرات جو مساجد کے اندر لاؤڈ سپیکر کے اندر اعلان کرتے ہیں اور ٹولیوں کے اندر جمع ہو کر قبرستان کے اندر جاتے ہیں، تو کیا ان کا یہ جانا جائز ہے؟ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر جاتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے فرد تشریف لے کے گئے تھے، تو اکیلے فرداً قبرستان کے اندر جائیں، گروہ اور ٹولیوں کی شکل کے اندر جانا بھی مناسب نہیں ہے۔
نہ قبرستان کے اندر یہ جانا کوئی ضروری ہے کہ اس کے بارے میں قبرستان کے اندر جانے کے بارے میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب انہوں نے اپنے کتاب کے اندر فرمایا کہ اگر کسی کو قبرستان جانے کا چاہ ہو کہ وہ یہ چاہتا ہو کہ شب برات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنت البقیع کے اندر گئے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے میں بھی قبرستان کے اندر جاؤں گا، تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ شب برات کو قبرستان کے اندر تشریف لے کر گئے تھے۔ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی پوری زندگی کے اندر ایک مرتبہ شب برات کو قبرستان کے اندر جا سکتا ہے، وہ بھی ایک اکیلا شخص نہ کہ ٹولیوں کے اندر۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک بات اور مشہور ہے کہ بیری کے پتوں سے نہانا، جیسے کہ عورتوں کے درمیان اور لوگوں کے درمیان یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ اگر اس کے شب برات والے دن بیری کے پتوں کے ساتھ نہا لیا جائے تو اس سے بدروحوں کا اثر ختم ہو جائے گا یا اس پر پوری زندگی جادو ٹونا وغیرہ نہیں ہوگا، لہٰذا یہ بیری کے پتوں کے ساتھ نہانا ایسی کسی بھی قسم کی کوئی روایت نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں عمل کیا، نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین کسی سے بھی، نہ اولیاء کرام سے یہ بات ثابت ہے، لہٰذا بیری کے پتوں کے ساتھ نہانا اور یا مسور کی دال گھر کے اندر پکانا یا گھر کے لپائی وغیرہ کرنا، یہ ساری کی ساری باتیں لوگوں کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، شریعت سے ان کسی بھی بات کا کوئی ثبوت نہیں۔ پھر شب برات کی رات کو لوگ خوشیاں مناتے ہیں، چراغ وغیرہ کرتے ہیں یا لائٹیں وغیرہ لگاتے ہیں، لہٰذا یہ فضول خرچی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، لائٹیں لگانا، آتش بازی کرنا، لہٰذا اس چیز سے بھی بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیس منا من تشبہ بغیرنا، جو وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار کرے، لہٰذا یہ چراغاں کرنا اور یہ آتش بازی کرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں بلکہ کافر اور ہندوؤں کا شعار ہے، اور یہ آتش بازی کرنا اور یہ فضول خرچی کرنا اس سے بھی بچا جائے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے شک یہ فضول خرچی کرنے والے، یہ آتش بازی کرنا، یہ چراغاں کرنا اور یہ موم بتی اور لائٹیں لگانا یہ فضول خرچی ہے، اور قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اللہ رب العزت کا بڑا ناشکرہ ہے۔ اور دوسری جگہ حضور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ لہٰذا اس رات آتش بازی کرنا، چراغاں کرنا یا لائٹیں گھروں کے اندر لائٹیں لگانا یا اور طرح کی جو عام رسومات چلی ہوئی ہیں، ان تمام کی تمام رسومات سے بچا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی زندگی کا اتباع کیا جائے۔ دین نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کا نام دین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے طریقے پر، بزرگان دین کے طریقے پر، تابعین تبع تابعین کے طریقے کے اوپر اپنے آپ کو ڈالنا یہ دین کہلاتا ہے۔ اپنی خواہشات کو پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ میری خواہش کر رہی ہے کہ میں لائٹیں لگاؤں یا آتش بازی کروں یا چراغاں کروں، یہ میں اپنی خواہشات پوری کر رہا ہوں، نہ کہ دین پر عمل کر رہا ہوں، لہٰذا ان چیزوں کا مجھے گناہ ملے گا نہ کہ ثواب۔ اپنی خواہشات پوری کرنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا نام دین ہے۔ اگر میری خواہشات اور حضور میری خواہشات دین کے مخالف ہیں تو اپنی خواہشات کو قربان کرنا، دین کی باتوں پر عمل کرنا، اس پر اللہ رب العزت اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، نہ کہ اپنی خواہشات پر عمل کرنے پر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا نہیں فرمائیں گے، بلکہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے پر اللہ رب العزت اجر عطا فرمائیں گے۔ اور حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کی زندگی پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے پر اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے جیسے اعمال کرنے پر، بزرگان دین جیسے اعمال کرنے پر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوں گے۔ لہٰذا اس رات کو نہ عبادت کرنے کا کوئی خاص طریقہ مقرر ہے، نہ قبرستان جانا کوئی ضروری ہے، نہ لائٹیں اور آتش بازی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور صلاۃ التسبیح کی جماعت کروانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی صحیح سمجھ و بوجھ عطا فرمائے اور تفقہ فی الدین عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح متبع بنائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔